ہم طلباء کے ساتھ کھڑے ہیں تمام معاملات میں۔ اس میں اگر کسی بھی ادارے نے، کسی بھی کمیونٹی نے طلباء کے طرف اگر میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو ہم اس کو انشاءاللہ علاج سمجھتا ہوں کہ یہ مقامی کمیونٹی کے وہ لوگ جو اس قسم کے شرارتوں میں ملوث ہیں، یہ انتہائی ناشکر، انتہائی نالائق، نکمے لوگ ہیں۔ آپ کے اس چینل کے ذریعے سے اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، اپنے اس یونیورسٹی کے انتظامیہ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی غفلت، ان کی نااہلی ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے ابھی بجٹ پاس کیا ہے، سب سے زیادہ ہم نے بجٹ تعلیم کے لیے رکھا ہے۔ اس میں یہ اسکالرشپس بھی شامل ہیں، اس میں طلباء کے لیے تعلیمی پلان بھی شامل ہے، اس میں یونیورسٹیز اور کالجز میں جو جس مد میں فنڈ کی کمی ہے وہ بھی شامل ہیں۔ اگر کسی شعبے میں بھی حکومت یا محکمہ تعلیم اس میں غفلت برتتا ہے تو ہم اسی لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ لوگوں کے نمائندے بھی ہیں اور آپ لوگوں کے قاصد بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سمارٹ ویژن پاکستان کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عطا الرحمان۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہمارے اسپیشل مہمان بنے کوہستان کے ایم پی مفتی عبید الرحمان صاحب۔ تو عبید الرحمان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ ہزارہ یونیورسٹی میں، اس سے پہلے بھی ہوا ہے اور کل بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو آپ کیا کمنٹ کرنا چاہو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج اسی واقعے کو سن کے فوری طور پہ یہاں میں حاضری لگانے کے لیے اور طلباء سے یکجہتی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جہاں تک بات ہے یہ جو یونیورسٹیز اور کالجز اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، اس کے ساتھ جو ہماری نئی جنریشن وابستہ ہیں، خاص کر ہمارے اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹیز میں ہیں، ان کا تحفظ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ، یونیورسٹی کے انتظامیہ کا فرض ہے، اس کے اخلاقی اور اس کے جو قانونی فرائض منصبی میں شامل ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں کے جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مقامی کمیونٹی کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہی طلباء ہمارا مستقبل ہیں، یہی پڑھنے والے طلباء ہمارے اس ملک کے اثاثہ ہیں۔ اگر ہمارے مقامی کمیونٹی، ہر علاقے کی کمیونٹی ان کو اگر نفرت کی نگاہ سے دیکھے گی، ان کی قدر نہیں کرے گی، تو وہ اردو میں کہاوت ہے کہ بچے سب کے ہوتے ہیں، بچے کسی ایک کا نہیں ہوتا ہے۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے مقامی کمیونٹی کو، یہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہم نے ہی ان کو تربیت بھی دینا ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے، پروموٹ کرنا ہے۔ تو مجھے یہاں آ کے بہت زیادہ افسوس ہوا، یہاں یہ تینوں شعبے انتہائی کمزور ہیں، بلکہ میں آپ کے ذریعے سے، آپ کے اس چینل کے ذریعے سے اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، اپنے اس یونیورسٹی کے انتظامیہ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی غفلت، ان کی نااہلی ہے۔ جو طلباء پڑھنے کے لیے آنے والے مسافر اور پردیسی طلباء کے ساتھ اس قسم کا جو رویہ رکھا جائے اور اس کا پھر اس پہ نوٹس نہ لیا جائے یا اس میں کمزوری دکھائی جائے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے نوٹس لیا ہے اس پہ کارروائی کریں گے۔ اگر کسی قسم کی بھی غفلت برتیں تو اس معاملے کو ہم انتہائی ہائی لیول پہ اسمبلی کے فلور پہ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے سامنے اٹھائیں گے، اور ہم اپنے پڑھنے والے بچوں کو کبھی کسی صورت میں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ ہم ان بچوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ جو بھی ناروا سلوک رویہ رکھا گیا تو ہم خود آ کے اس کی تلافی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ جو لوکل گنڈے ہیں وہ غنڈہ گردی کرتے ہیں، تو ان غنڈوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہو گے؟ دوبارہ کہتا ہوں کہ مقامی کمیونٹی میں جو بھی لوگ ہیں ان کو اس یونیورسٹی کے حوالے سے، یہاں آنے والے طلباء کے حوالے، ان کو غنیمت جاننا چاہیے۔ ان کا کاروبار، روزگار اور ان کے علاقے میں ایک علمی اتنا بڑا ایک چشمہ جاری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقامی کمیونٹی کے وہ لوگ جو اس قسم کے شرارتوں میں ملوث ہیں، یہ انتہائی ناشکر، انتہائی نالائق، نکمے لوگ ہیں۔ ان کو اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس رویے کو تبدیل نہیں کرتے تو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، ان پہ کڑی نگرانی رکھنی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی اس قسم کا واقعہ رونما نہ ہو۔
اچھا مفتی صاحب، اس کے علاوہ بھی کافی سارے مسائل ہیں. اگر بات کریں اسکالرشپ کی یہاں پہ، تو ایسے طلباء ہیں جو کہ مستحق ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے اسکالرشپ نہیں ملتے ہیں. تو اس حوالے سے آگے جو طلباء ہیں ان کے لیے آپ کا کوئی پلان ہے؟ تو اس حوالے سے ہمارا پلان تو کسی ایک یونیورسٹی یا ایک ادارے کے حوالے سے نہیں ہوتا. ہم قانون سازی اور ہم پلاننگ پورے صوبے کے حوالے سے کرتے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے ابھی بجٹ پاس کیا ہے. سب سے زیادہ ہم نے بجٹ تعلیم کے لیے رکھا ہے. اس میں یہ اسکالرشپس بھی شامل ہیں، اس میں طلباء کے لیے تعلیمی پلان بھی شامل ہے، اس میں یونیورسٹیز اور کالجز میں جو جس مد میں فنڈ کی کمی ہے وہ بھی شامل ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم اس بات کے ذمہ دار آپ ہی کو ٹھہرائیں گے کہ طلباء کے جو فیڈریشنز بنے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کمیٹی کے ذریعے وہ آ کے ہم سے ملیں. اگر کسی شعبے میں بھی حکومت یا محکمہ تعلیم اس میں غفلت برتتا ہے تو ہم اسی لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آپ لوگوں کے نمائندے بھی ہیں اور آپ لوگوں کے قاصد بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی جو مسئلے لے کر آپ آئیں گے اس مسئلے کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اور تمام شعبوں کے لیے ہم نے فنڈ بھی رکھا ہے، پالیسی بھی بنائی ہے، پلان بھی تیار کیا ہے. اب عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں یہ تو پریکٹیکلی آپ لوگوں کو پتہ ہے. اگر اس میں کوئی غفلت ہے، اس میں کوئی سستی دکھا رہی ہے محکمہ، تو اس کے علاج کے لیے ہم بیٹھے ہیں. لیکن ہم تک پہنچنا آپ کا فریضہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ آخر میں ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہو گے؟ طلباء کے لیے جی. طلباء کے لیے میں یہی پیغام دوں گا کہ یہ تعلیم ہی وہ زیور ہے جس سے قومیں اٹھتی بھی ہیں اور تیس نیس ہو کے ختم بھی ہو جاتی ہیں. اور حدیث شریف ہے کہ اول ما خلق اللہ هو القلم. اس کائنات اس دھرتی میں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ قلم اور کاغذ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اقرا. جب وحی نازل ہوئی ہے تو اس کا پہلا فقرہ آسمانی وحی کا وہ علم کی ترغیب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ علم ہی انسان کو اٹھاتا ہے، معاشروں کو اور قوموں کو اٹھاتا ہے. میں تمام طلباء سے یہ گزارش کروں گا، یہ میسج دوں گا کہ اپنے تعلیمی سرگرمیوں کو مکمل طور پہ اس پہ توجہ دیں اور اپنے تمام صلاحیتیں بروکار لاتے ہوئے تعلیم کے حصول میں کسی قسم کے غفلت اور سستی نہ برتیں. یہی میرا میسج ہے. اور میں آپ کے ساتھ یہ اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوں. آپ کا یہ مسئلہ طلباء کے ساتھ، چاہے وہ کسی علاقے سے کسی بھی قوم سے ہوں، یہی ہمارے اثاثے ہیں. ہم طلباء کے ساتھ کھڑے ہیں تمام معاملات میں. اس میں اگر کسی بھی ادارے نے، کسی بھی کمیونٹی نے طلباء کے طرف اگر میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو ہم اس کو انشاءاللہ علاج کر کے دکھائیں گے. بہت شکریہ مفتی. تھینک بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جناب مفتی عبید الرحمن صاحب MPA کولے پلس کا انتہائی مشکور ہیں، اور ساتھ ہی یہ ڈسٹرکٹ کا ڈائریکٹ چیئرمین بھی ہے. ان کا بہت ہی مشکور ہیں کہ یہ ہماری دکھ درد کو سمجھ کے یہاں پہ آئے ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ابھی مجھے انتہائی خوشی ہوئی اور تمام اسٹوڈنٹ کو خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں. اور مجھے امید ہے، انہوں نے ہمیں امید دلائی ہے کہ انشاءاللہ ایک دن 2 دنوں تک اس جو مجرم ہے وہ گرفتار ہو جائے گا. جنہوں نے ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ گرفتار ہوگا. انہوں نے امید دلائی کہ میں DPO صاحب اور DC صاحب کو بتاؤں گا، اگر نہ ہوا تو میں DIG اور کمشنر کو بتاؤں گا. اس کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی انشاءاللہ. اگر عمل دوبارہ یہ گرفتار نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ ہم پھر سے روڈ اور تمام سوسائٹیز مل کے اس یونیورسٹی کے سامنے ہم روڈ بلاک کریں گے اور مکمل ہم پروٹیسٹ کریں گے. تو مفتی صاحب کا ہم ایک دفعہ پھر مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں، اور ہم آپ کے بہت بڑے مشکور ہیں، اور ہمیں خوشی ہوئی کہ ہمارے پیچھے آپ کھڑے ہیں. یو سو مچ. بہت شکریہ.